الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کے لیے چن لیا ہے اور اس کی توفیق سے ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً ہمارے رب کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ آج کل حالات بڑے مشکل ہیں۔ ہر دوسرا انسان خاص کر رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایک تو بیماری نے گھیرا ہوا ہے، انسان پریشان ہے کہ زندگی کس وقت ختم ہو جائے پتہ نہیں ہے۔ یہ تو عام حالات میں بھی ایک مومن کو پتہ ہے کہ زندگی کسی ٹائم بھی ختم ہو سکتی ہے۔ زندگی کی آخری شام کون سی ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ بہرحال ہمارا اختتام، ہماری موت ایک نہ ایک دن تو لکھی ہوئی ہے، وہ ہونی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ ایمان پر ہو جائے۔ برکیف ان حالات میں اصل معیشت کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے ہمارے کئی بڑے بھائی پریشان ہیں، کئی مسائل کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں۔ کسی کو رزق کے علاوہ بھی پریشانیوں کا سامنا ہے، اس کے اوپر بڑے مسائل ہیں، اس بندے کی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل گزر رہی ہے۔ تو ان حالات میں اس کے لیے ہمیں قرآن کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے سے پہلے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ کتب تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس 4 مختلف قسم کے لوگ آئے۔ کسی نے کہا کہ میں قحط سالی کا شکار ہوں اور میری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ آپ استغفار کریں۔ کسی دوسرے شخص نے کہا کہ غربت بڑی ہے، غربت کی وجہ سے پریشان ہوں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ استغفار کریں، یعنی گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو مجھے بیٹا چاہیے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استغفار کرو۔ ایک چوتھا شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا باغ جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے، تو مجھے کوئی بتائیں کہ میں کیا کروں، مالی اعتبار سے پریشان ہوں۔ تو انہوں نے کہا استغفار کرو۔ اب وہ چاروں لوگ جب چلے جاتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے ہر شخص کو ایک ہی جواب دیا ہے، کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی آفاقی آفتوں کی وجہ سے، کوئی بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی مال کے تباہ ہو جانے کی وجہ سے، کوئی اولاد سے محروم ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن سب کو آپ نے کیپسول ایک ہی دیا ہے، ایک ہی ٹیبلٹ دیا ہے جو ہر ملٹیز کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیماریوں کی ڈیزیزز کا علاج ہے۔ بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ تو میں آپ کو بھی وہ وظیفہ اور وہ کیپسول بتانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اس گولی کو، اس کیپسول کو کھا لیجئے گا، انشاءاللہ ہماری ہر طرح کی ہمارا رب اور مالک خالق وہ پریشانیاں دور کر دے گا۔ بات یقین اور تیقن کی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے۔ ہم زہر کے اوپر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ زہر پینے سے موت واقع ہو جائے گی، حالانکہ کئی دفعہ زہر پینے سے بھی موت واقع نہیں ہوتی۔ سگریٹ کے اوپر ہر ڈاکٹر کہتا ہے، ہر ایک سمجھدار انسان کہتا ہے کہ سگریٹ پینے کے یہ نقصانات ہیں، اور میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ 100% سگریٹ پینے کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ جو بھی سموکنگ کرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ضرور اس کو لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سگریٹ پیتا ہے، یقین میں کمی ہے۔ بلکہ وہ میڈیکل سٹور میں بیٹھنے والا، دوائیاں بیچنے والا، اور ایک کلینک پہ بیٹھا ہوا ڈاکٹر، ایک ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر بھی اپنے پیشنٹ کو یہ کہتا ہے کہ سگریٹ پینے سے یہ نقصان ہوتے ہیں، لیکن وہی ڈاکٹر جب باہر نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے، سموکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ بات یقین کی ہے۔ اگر جو کیپسول، جو وظیفہ، جو فارمولہ میں بتانے جا رہا ہوں، جو قرآن نے بتایا ہے اور سلف صالحین نے بتایا ہے، صحابہ کرام کا اس پہ عمل ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے اوپر عمل ہے، وہ فارمولہ اگر یقین کے ساتھ ہم استعمال کریں گے
اور اس کیپسول کا استعمال یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو یقیناً ہر طرح کی بیماریاں اللہ دور کر دیتا ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے؟ سورہ نوح کو پڑھیے گا، 29ویں پارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ استغفروا ربکم، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار یہ ہے کہ اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ میں نے جو بھی ماضی میں گناہ کیا ہے، اللہ تو میرا رب ہے، تو میرے ظاہری گناہوں کو بھی جانتا ہے، تو میرے باطنی گناہوں کو بھی جانتا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفروا ربکم، استغفار ہم نے کرنا ہے۔ جس طرح یہ وبا آئی ہوئی ہے، ہم کرونا سے لڑنے جا رہے ہیں، واللہ ہم اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں اور آفتیں ہیں ان سے لڑ نہیں سکتے۔ اللہ سے ڈر جائیں، استغفار کرنا ہے، ہم نے اللہ سے صلح کرنی ہے کہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ جیسے تو کہے گا ویسے کریں گے۔ اس کے بعد فوائد کیسے حاصل ہوں گے؟ ہر طرح کی مشکل میرا رب حل کرے گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو وہ رب تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں، یا اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، اس گناہ کی وجہ سے یہ بیماریاں آ گئی، آفتیں آ گئیں، معاف کر دے۔ اللہ معاف کر کے بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اور اگلا فائدہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ کیا کرے گا؟ آسمان سے تم پر موسلا دار میںہ برسائیں گے، بارش نازل ہوگی، بارش نازل ہوگی، بنجر اور غیر آباد زمین جو ہے وہ آباد ہو جائے گی، فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی، جو باغات ہیں ان کی رونقیں دوبالا ہو جائیں گی، وہ جو پت جڑ کا موسم ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ موسم خزاں ختم ہو جائے گا اور موسم بہار شروع ہو جائے گا، چاروں طرف رونقیں دوبالا ہو جائیں گی۔ لیکن کب؟ جب استغفار کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کریں گے، تمہارا مال بھی اللہ بڑھا دیں گے، مال میں برکت پیدا کر دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں استغفار، کسی کو کہیں استغفار کریں، وہ کہتا ہے میں گناہ کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، استغفار صرف گناہ کے لیے نہیں کیا جاتا، استغفار بیٹا مانگنے کے لیے، بیٹی مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، بیماریوں سے شفا مانگنے کے لیے، اور مال میں برکت کے لیے، اور دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کس چیز کے ساتھ؟ بلکہ یہاں اضافے کا معنی ہے، مدہ یمدو کا معنی پھلانا ہوتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ، وہ پھیلا دے گا، یعنی بڑھا دے گا تمہارے مال کو اور تمہاری اولاد کو، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا، تمہارے باغ ہرے بھرے ہو جائیں گے، بیچ میں سے جب بارشیں ہوں گی، پانی عام ہوگا تو چشموں سے پانی نکل کر دریاؤں میں، نہروں میں پانی آئے گا، اور جو بنجر غیر آباد علاقے ہیں جہاں پانی نہیں پہنچتا، جہاں پانی بہت گہرا ہے، وہاں نہروں کا پانی پہنچے گا، نہریں جاری ہو جائیں گی۔ لیکن کب؟ جب ہم اللہ سے استغفار کریں گے۔ تو ان مشکل حالات میں میرے سمیت ہر مسلمان کو یہ ضرورت ہے اس بات کی، اگر وہ مشکل میں نہ بھی ہو تو پھر بھی ہمیں ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 سے 100 بار اللہ سے استغفار کرتے تھے، اور ہم ہیں کہ ہم ایک بار بھی اللہ سے معافی طلب نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔